أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بسم اللہ. فاتت پسوائی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر. بھی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہ آئیں. تحمل قومہا اپنی قوم کے پاس. تحملہ وہ اس کو اٹھایا ہوا تھا. قالو انہوں نے کہا یا مریم اے مریم لقد جئت تحقیق تو آئی ہے شیئا فریا ایک چیز کے ساتھ. فریا کہتے ہیں بہت غلط کام, بہتان آپ اس کو کہہ دیں, بہت بڑے بہتان کے ساتھ اور بہت برے کام کے ساتھ تو آئی ہے. یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن. ما کان ابو کے نہیں تھا تیرا باپ امرا سوء برا آدمی. وما کانت اور نہ تھی امو کے تیری ماں بغیہ. بغیہ کا معنی پہلے بھی آ چکا ہے, بد چلن بد کردار. فاشارت اشارہ کیا اس نے حضرت مریم نے الیہ اس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. قالو انہوں نے کہا کیف نکلم کیسے بات کرے گا من کان فی المہد صبیہ جو ہو گود کے اندر بچہ. مہد کہتے ہیں گود کو, اردو میں بھی مہد لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے, گود کو کہا جاتا ہے. صبیہ بچے کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں. دوبارہ کر لیتے ہیں. ابھی سکرین صحیح نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ قال انی عبد اللہ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب اس نے دی ہے مجھ کو کتاب. وجعلنی نبی اور بنایا مجھ کو نبی. وجعلنی مبارکن اور بنایا مجھ کو برکت دیا ہوا. اینما کنت جہاں کہیں بھی میں ہوں. واوصانی بالصلاۃ اور اس نے وصیت کی ہے مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی. ما دمت حیا جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی اور نیکی کرنے والا ساتھ اپنی والدہ کے. اس لفظ کو نوٹ کرنا ہے, میں نے پیچھے ایک لفظ آپ کو بتایا تھا زکریا علیہ السلام کی بابت, وہاں سے اور اس کو کمپیئر ہم کر کے ایک مسئلہ سمجھاؤں گا. ولم یجعلنی اور نہیں بنایا مجھ کو جبارن شقیہ سرکش. جبار کا معنی طاقتور اور شقیہ کا معنی بدبخت. مجھے اللہ پاک نے بدبخت اور یہ شقیہ جبار سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. والسلام علیہ اور سلامتی ہو میرے اوپر. یوم ولدہ ولدت جس دن میں پیدا ہوا. وہ یوم اموت اور جس دن میں مروں گا. وہ یوم ابعث حیا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے. یہاں پر وہ ایک سوال پیچھے ہوا تھا, اس کا جواب انشاءاللہ یہاں پر. اس سے پہلے آپ کل کے درس کے اندر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو یہاں تک سماعت فرمایا. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے امید سے کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسے حالت میں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ولادت ہوتی ہے. یار و مددگار ہیں, پاس کوئی بھی نہیں, تنے تنہا حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایسی پرابلمس کو فیس کرنا
بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس مشکل ترین امتحان میں سے گزریں اور کامیاب ہو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ ولادت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ پہ اٹھایا، تحملہ، قوم کے پاس آ گئی حضرت مریم علیہ السلام۔ قوم نے جیسے ہی دیکھا حضرت مریم علیہ السلام، ظاہر باتیں مشہور تو ویسے بھی تھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہتی تھی۔ شہرت کی وجہ ایک تو یہ تھی، دوسری وجہ ان کی کفالت کی قرآن اندازی ڈالی گئی تھی، حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا۔ تیسری وجہ شہرت یہ تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد جو عمران تھے وہ بڑے مشہور تھے، عبادت گزار تھے، بڑے نیک آدمی تھے۔ تیسری وجہ شہرت یہ تھی کہ آپ کے بھائی بڑے معروف آدمی تھے۔ چوتھی وجہ شہرت یہ تھی کہ آپ کی ماں کا بھی نیکی کے اعتبار سے بڑا مقام تھا۔ یہ تینوں آگے بھائی کا، باپ کا اور ماں کا ذکر آ رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ بھائی کا بھی بڑا مقام تھا، وہ بھی بڑا عبادت گزار تھا، والد بھی بڑا عبادت گزار تھا، ماں بھی نیک دینداری میں شہرت یافتہ تھی۔ خود ان کی کفالت کی قرآن اندازی ڈالی گئی تھی کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ اس اعتبار سے حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ مشہور تھی اور پورا علاقہ اور پورے اس زمانے کے لوگ جانتے تھے۔ اب جب اپنی قوم کے پاس آئیں اس کو لے کر تو فوراً سوال اٹھا دیا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تحقیق تو ایک بہت بڑا کام کر کے آئی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا بھائی ہارون، یہ ہارون وہ پیغمبر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں اور ان کے زمانے میں تو بڑا فرق ہے۔ یہ ہارون علیہ السلام پہلے زمانے میں بھی جیسے آج کل صحابہ کے نام پہ لوگ نام رکھتے ہیں، اس زمانے میں بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا، پیغمبروں کے نام پر لوگ اپنے اولاد کے نام رکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ بابرکت نام ہوتے ہیں، اچھے نام ہوتے ہیں، پیغمبروں کے نام پہ نام رکھتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں نام صحابہ کے نام پر، پیغمبروں کے نام پر بھی ہمارے ہاں بھی رکھے جاتے ہیں، موسیٰ نام ہوتا ہے، عیسیٰ نام ہوتا ہے۔ اس طرح یہ ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کے نام پہ تو نام رکھا گیا تھا، لیکن وہ ہارون علیہ السلام مراد نہیں ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابو کے، یہ ہارون کی بہن کہنا اس کے اندر ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کے اندر خود ایک پیغام دیا جا رہا ہے، ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ ہارون کو اچھا آدمی تھا، تبھی تو کہا جا رہا ہے فلانے خاندان سے تعلق رکھنے والی فلاں کی، یہ خود اس میں اشارہ موجود ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی وہ بڑے پایا کے آدمی تھے، بڑے مقام و مرتبے کے آدمی تھے۔ ما کان ابوک امرا سوء، آپ کا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، یہ باپ کا بھی تذکرہ ساتھ آ گیا۔ میں نے بتایا کہ حضرت جو تھے عمران ان کے والد کا نام تھا اور وہ بڑے مشہور آدمی تھے۔ وما کان امک بغیہ، ماں کی بات آ گئی، آپ کی ماں بھی کوئی ایسی بد چلن نہیں تھی، آپ نے یہ کیا کر دیا۔ اب یہاں پر دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت جاننے کی عوام کوشش نہیں کرتی۔ عوام کا رویہ یہ ہوتا ہے، لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے، بس وہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، ان کو اعتراض کا موقع چاہیے، نہ اگلے کو کوئی سوال پوچھیں گے، نہ اس سے کوئی حالات پوچھیں گے، خاص طور پہ ایسے مشکل حالات میں وہ سیدھا سوال اوپر چڑھ دیں گے، یہ سوال پیدا ہوا، وہ سوال سیدھا کا سیدھا کر دیا۔ واقعے کی نوعیت کیا ہے، واقعہ کیوں پیش آیا، کیسے پیش آیا، اس کے پیچھے کیا کوئی ایسی بات ہے، یہ کبھی کوئی پوچھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا، کسی نے واقعے کی تحقیق کرنے کی جسارت نہیں کی۔ یہ ایک عوام الناس کا انداز ہوتا ہے، خاص طور پر جو دیندار طبقہ ہوتا ہے، دیندار طبقے کے ساتھ یہ المناک رویہ ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو کئی دفعہ یہ دیکھتا رہتا ہوں، جو بھی لوگ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ آپ جتنا مرضی اخلاص کے ساتھ کام کریں، لوگ بڑے بڑے الزامات، اعتراضات لگاتے ہیں۔ اصل میں اگلے دن وہ بات کر رہا تھا، ہمارے ہاں جو سوسائٹی ہے دارالسلام ہاؤسنگ سوسائٹی، جس میں میں رہائش پذیر ہوں،
یہاں پر ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے، لوگوں نے گھروں کے اوپر فنڈ فکس کی ہوئی ہیں، ان سے فنڈ لیتے ہیں، اور پھر کالونی کی صفائی کا انتظام ہے، گارڈز رکھی ہوئی ہیں، لائٹس وغیرہ ہیں، اسٹریٹ لائٹ وغیرہ. تو یہ چونکہ ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہے، اور یہ کوئی ایسے کسی گروپ نے نہیں بنائی ہے، کسی نے بنائی بس پھر اس کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو کالونی کے لوگوں نے خود سوچا کہ ہم ایک سوسائٹی کو ذرا منظم کر لیں. اچھا، یہاں جتنے بھی عہدیدار ہوتے ہیں، صدر ہوتا ہے، جنرل سیکرٹری وغیرہ ہوتے ہیں، جتنے بھی، یہ سارے والنٹیئر کام کرتے ہیں، کوئی پے وغیرہ نہیں لیتے، بلکہ اپنی طرف سے ان کو زیادہ لگانے پڑتے ہیں. لیکن کالونی میں ذرا سی کسی کی لائٹ بھی خراب ہو جائے، باہر اسٹریٹ لائٹ، وہ فوراً ایسی ایسی باتیں بعض اوقات کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے ملازم لگی ہوئی ہیں. اور کئی دفعہ اس بات کی بنیاد پر جھگڑا بھی ہوتا ہے کالونی کے اندر. لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم اب نہیں لیتے، کوئی اور صدر بن جائے. ہر سال الیکشن ہوتے ہیں. تو ویلفیئر کے جو کام ہوتے ہیں، آپ جتنے بھی اس طرح کے نیکی کے کام، فلاحی کام کریں گے، ان میں آپ کو اس طرح کی باتیں، لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں نکتہ چینی کرنے کی. حوصلہ دینے والے لوگ بہت کم ساتھ ملتے ہیں، جو حوصلہ دیں، کچھ صبر بڑھائیں، ٹھیک ہے چلیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پر نکتہ چینی نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ دراصل عام سبق دینا. میں نے چونکہ شروع میں جب قرآن شروع کیا تھا تو یہ بات میں نے رس کی تھی کہ ہم قرآن کو اس زاویے سے پڑھیں گے، اس میں ہمارے لیے دراصل سبق کیا موجود ہے، اس قرآن مجید سے ہم کیسے جو ہے وہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ہم کیسے اس قرآن مجید سے جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں آج کے زمانے کے اندر. تو یہ ایک بات ہمیشہ نیکی کرتے ہوئے یاد رکھنی چاہیے. یہ ہمارے پرانے محاورات تھے، اب تو ختم ہوتے جا رہے ہیں. پرانا ایک محاورہ تھا، نیکی کر اور دریا میں ڈال. اس کا مفہوم یہی ہوتا تھا کہ نیکی کر کے لوگوں سے اچھائی کی توقع آپ کبھی نہ رکھیں. تو اب جیسے کہ پچھلے درس میں آپ نے پڑھا تھا، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی کسی انسان کو دیکھے تو فقولی انی صمت للرحمن، آپ لوگوں کو کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، فلا نکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گا. اسی بات پر عمل کرتے ہوئے، اب ظاہر بات ہے پرانے شریعتوں کے اندر چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا. جیسے کھانے پینے سے اعتراض کیا جاتا تھا تو چپ سے بھی اعراض کیا جاتا تھا، چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا. تو حضرت نے ایسی حضرت مریم نے کیا، فاشارت الیہ، اشارہ کیا اس کے. قالوا کیف نکلم من کان فی الباد صبیا، انہوں نے کہا کیسے کلام کرے گا ہم سے جو بچہ ہو گود کے اندر. یہ نکلم کا لفظ بھی آپ ذہن میں رکھیں، اس پہ بھی ایک بات ہے، پھر میں وہاں ایک سوال جو ہے اس کا میں جواب دوں گا تو اس کو میں ذکر کروں گا. اس طرح یہ تحمل کا لفظ ہے، اس کو بھی ذہن کے اندر رکھیں. ان پہ پھر میں بعد میں عرض کرتا ہوں، ان کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی رہے. اب یہاں پر ایک اور بات سمجھے، جو منکرین معجزات ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئی تھی تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ، حضرت عیسیٰ 12 سال کے تھے، کیونکہ ان کے یہاں وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ گود میں بات کرے یہ تو مشکل ہوتا ہے، تو لہذا، لیکن اب فی المہد صبیہ، اس کا کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑتا. اب 12 سال کا بچہ ماں گود میں اٹھا کر لاتی ہے، بھلا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کرے گا ہم سے جو گود کے اندر بچہ ہو، وہ کیسے ہم سے بات کرے گا. قال انی عبد اللہ، یہ بات کہی اور درمیان میں کوئی مکالمہ نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے میں اللہ کا بیٹا ہوں، او سوری انا للہ و انا الیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، دے گا مجھ کو کتاب، وجعلنی نبیا، اور بنائے گا مجھ کو نبی. یہ آگے بات حضرت نے کر دی. وجعلنی مبارکن، اور بنائے گا مجھ کو بابرکت، اینما کنتو، جہاں کہیں بھی میں جاؤں گا، واوصانی بالصلاۃ، اور وصیت کی مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور نیکی کرنے والا، بوالدتی، صرف اپنی والدہ کے ساتھ. اب یہاں پہ آپ ایک جملہ تھوڑا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے اللہ پاک نے سرکش، یہ حضرت نے گفتگو فرمائی وہاں پر. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، مجھے نبی بنائے گا. کتاب سے مراد انجیل، جو کتاب اللہ پاک نے دی تھی، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا وہاں پر بھی موجود تھا. سورۃ آل عمران کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ ذکر فرمائے، مجھے اللہ تعالیٰ بابرکت بنائے گا جہاں بھی میں جاؤں گا. چنانچہ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کس قدر پھیلی.
آج اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لوگ، چلیں پریکٹیکل تو نہیں ہے لیکن دعوے کے اعتبار سے کہ ہم عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا میں عیسائیت کی آبادی کثرت کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی دنیا میں اٹھائے جانے کے بعد کس قدر مقام و مرتبہ وہ دیا گیا آپ کے سامنے ہے۔ وَصَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، یہ ساتھ اس میں دراصل شریعت کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں نماز اور زکوٰۃ میں۔ نماز سے مراد، نماز کے اندر حقوق اللہ سارے آ جاتے ہیں، اللہ پاک کے حقوق، اور زکوٰۃ کے اندر حقوق العباد آتے ہیں، اور اسی کے اوپر ساری شریعت مشتمل ہوتی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو کہا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی مجھ کو وصیت کی گئی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ یہاں پر بھی یہ دیکھ لیں، قرآن کہتا ہے انسان کے اعمال اس وقت تک ہوتے ہیں، پیغمبروں کے اعمال، جس وقت تک پیغمبر زندہ ہوتے ہیں۔ نماز کا حکم اس وقت تک ہے جب تک زندہ ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں پیغمبر قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اب یہ قرآن مجید میں تو یہ بتاتا ہے کہ زندگی جب تک ہوتی ہے عبادت اس وقت تک ہوتی ہے۔ ایک دوسرا وبرم بوالدتی، اس کے لیے آپ تھوڑا سا ایک پیچھے چلیں آیت میں، وہاں پر ملاحظہ فرمائیں اور پھر فرق آپ دیکھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے یہی الفاظ کہتے، یہ اسکرین نظر آ رہی ہوگی آپ کو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے یہ الفاظ کہتے، انہی کے ساتھ نصیحت کی تھی، یا یحییٰ خذ الکتاب وآتینہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا، یہ ان کے اوصاف ذکر کر دیے گئے۔ یہ خذ الکتاب بقوت، ان کے اندر وہ جو ان کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اس میں دونوں باتیں آ گئی۔ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ ہوتا ہے آپ کتاب کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ یہاں کیا کہا گیا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، والدیہ یہ تسمیہ کا صیغہ ہوتا ہے، والدین یعنی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور حضرت زکریا علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کہا؟ برم بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں تھا، حضرت عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی۔ جو لوگ مسلمانوں میں بھی کہتے ہیں یا یہودیوں میں جو کہتے تھے، یہ دونوں فریق غلط ہیں۔ قرآن تصریح کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر والد ہوتا تو پھر وہ برم بوالدیہ، نیکی تو ہر والد کے ساتھ کی جاتی ہے، تو پھر بوالدیہ آتا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ پاک نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ والسلام علیہ، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت ویوم ابعث حیا، جس دن مجھ پر موت آئے گی اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اب پیچھے ایک سوال آیا تھا جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، ان کے بھی یہ ہے والسلام علی والسلام، وہاں پر بھی اس طرح کا لفظ ہے حضرت یحییٰ پر سلام ہو، یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ اب یموت و یبعث، سوال یہ تھا کہ فعل مضارع کے صیغے ہے، یہ ابعث یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور اموت یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تو پاسٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں جو صیغہ جات ذکر کیے جا رہے ہیں، الفاظ ذکر کیے جا رہے ہیں، ورب جو یوز ہو رہا ہے وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر کا ہے، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ ایک سوال تھا پیچھے، اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں قرآن مجید جو ہے یہ واقعہ کی حکایتاً بیان کر رہا ہے۔ آپ جب کسی سٹوری کو بیان کرتے ہیں نا، سٹوری کو بیان کرتے ہوئے جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں اپنے، ان کو تو آپ پاسٹ ٹینس سے یوز کرتے ہیں، جیسے یہاں ہے قالو، انہوں نے کہا، فاشارت، اس نے اشارہ کیا، لیکن جو وہاں اس وقت کی سچویشن اس وقت کی کریٹ ہوئی ہوتی ہے، اس کو اس ٹینس کے ساتھ کیا جاتا ہے جو الفاظ اس نے کہے ہوتے ہیں، یعنی متکلم کے وہ الفاظ وہی کا وہاں پر نقل کیے جاتے ہیں جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، کیف نکلم، یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے، تحملہ یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ تو یہ چونکہ اس وقت الفاظ اس وقت کی سچویشن کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس وقت کی سچویشن جو ہے وہ آگے پریزنٹ اینڈ فیوچر کی خبر دے رہی ہے،
تو پریزنٹ اینڈ فیوچر کی خبر کے لیے اس وقت کی صورت کے لیے یہ ٹینس جو ہے وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر کے استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے یہ بات ذکر کی گئی۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی جب نجاشی بادشاہ کے دربار میں گئے تھے تو یہاں تک پڑھ کے سنایا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آگے قرآن کا آپ بیان دیکھیں، ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا قول الحق، سچی بات ہے، الذی فی یمترون، جس میں وہ شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ، نہیں اللہ کے لیے، ان یتخذ، یہ کہ بنائے، من ولد، کوئی اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو کہتا ہے اس کو کون ہو، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے اب بیان کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو نظریات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، اور آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر جو کتابی فرقے ہیں ان کے ہاں دو نظریات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہود کے ہاں علیہ باللہ ثم علیہ باللہ یہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، میں نے بتایا تھا الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں، تو وہ اس طرح کے نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے دونوں کے بارے میں بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے پیدا ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کی ولیہ تھیں، کوئی قصور نہیں، یہ اللہ کی جانب سے عطیہ تھا اور معجزہ تھا، یہ اللہ کی جانب سے رحمت تھی، اللہ کی جانب سے خصوصی انعام تھا عیسیٰ اور اس کی والدہ پر۔ اور دوسرا نظریہ عیسائیت کا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، آج بھی وہ کہتے ہیں یسوع مسیح اللہ کا بیٹا ہے، ابن اللہ قرار دیتے تھے۔ وہ جواب دیا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا، سچی بات ہے جس میں وہ شک کر رہے ہیں کہ قرآن جو بات بتا رہا ہے عیسیٰ کی ولادت کے بارے میں 100% یہ سچی بات ہے اور معقول بات ہے، انسانی عقل بھی شہادت دیتا ہے واقعتاً یہ صحیح بات ہے۔ ما کان للہ یتخذ من ولد، اللہ پاک کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، نہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کوئی اپنی اولاد بنا لے۔ اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد اس کو ضرورت ہوتی ہے جو کمزور ہو، جو حادث ہو۔ پھر اولاد جب مل جاتی ہے، اولاد کے ساتھ انسان مزید کمزور ہوتا ہے۔ پہلے انسان اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اولاد کی بہت ساری ڈیمانڈز پوری کرنی پڑتی ہیں، بعض اوقات انسان کچھ اور فیصلہ کرنا چاہتا ہوتا ہے لیکن اولاد کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اولاد وہ نہیں کرنے دیتی، تو انسان مجبور ہو کر اپنی اولاد کی بات کو ترجیح دے دیتا ہے اپنی بات کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جو ساری بات کی جا رہی ہے یہ عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے، اللہ کے شان کے مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اولاد بنا لے۔ اذا قضى امرا، جب کسی کام کا فیصلہ کرے، فإنما يقول له كن فيكون، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کو کہتا ہے ہو تو ہو جا، یعنی وہ کمزوریوں سے پاک ہے، جبکہ اولاد انسان کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے، اللہ کی ذات کمزوری سے پاک ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ بھی یہ تھا، یا پیچھے دو مقامات پر پڑھ چکے ہیں، اور یہاں کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہ تھی، ہماری مذہب اسلام کی دعوت بھی یہ ہے، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس صراط مستقیم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعوت دی، اور ہماری مذہب اسلام کی دعوت بھی یہی دعوت ہے جو دعوت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔
کیونکہ توحید کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں پیغمبروں کی دعوت ایک جیسی ہوتی ہے، اس دعوت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف یا الگ بات نہیں ہوتی۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذا قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ فاختلف الأحزاب، اختلاف ہو گیا گروہوں کے اندر۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب عربی زبان کے اندر جماعت کو کہتے ہیں، جماعت کو بتلاتے ہیں آپس میں۔ پس ہلاکت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ میں مشہد، مشہد کہتے ہیں حاضری کا جگہ، حاضری کی جگہ، یہ اصل میں اس میں ظرف کا صیغہ ہے، یہ ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں ہو سکتا ہے۔ حاضری کی جگہ، حاضری کا دن، یوم عظیم، بڑے دن سے، مشہد یوم، ان کے حاضری کے دن، جو بڑا دن ہے اس دن کی اور حاضری کی جگہ پر جو ان کی ہے، اس دن کافروں کے لیے ہلاکت ہے۔ اسمع بہم، یہ فعل تعجب ہے، اس کا مطلب ہے کیا خوب سننے والا ہے، کیا خوب انہیں، ہم ان کو، اللہ پاک سننے والا ہے، وابصر اور دیکھنے والا ہے۔ یوم یأتوننا، جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون، لیکن ظالم آج کے دن، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر ہوں گے۔ وانذرہم، اور آپ ڈرائیں ان کو، یوم الحسرت، حسرت کے دن، یعنی افسوس کے دن، جب انسان حسرت کرے گا، اذا قضی الامر، جب فیصلہ کیا جائے ہو جائے گا کام کا، تو وہم فی غفلت، غفلت کے اندر ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم زمین کے وارث ہیں، ومن علیہا، جو کچھ اس کے اوپر ہے، وإلینا یرجعون، ہماری طرف سب کچھ لوٹایا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ میں نے یہ بات بھی عرض کئی مرتبہ ہو چکی ہے، اسی کو پھر ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں۔ قرآن مجید دراصل ایسی کتاب ہے جو صرف واقعات اور قصے بیان نہیں کرتی، بلکہ قرآن مجید کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے اور لوگ غلط اور صحیح کی پہچان کر کے صحیح راستے کو انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے، لوگ اپنے جن جن فرقوں میں، جن جن جماعتوں میں، جن جن غلطیوں میں، جن جن مسائل میں الجھے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ان سے نکلنا چاہتے ہوتے ہیں، لیکن حالات ایسے بن چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے نکل نہیں سکتے، اور بعض اوقات وہ اپنی غلط فہمیوں میں ضد کی وجہ سے اپنے چھوٹے سے مفادات کے لیے اپنی بہت بڑی آخرت کو وہ قربان کر دیتے ہیں اور تباہ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بھی یہ سچویشن برابر ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو یہ تھی، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن گروہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد آپس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کے مابین اختلاف کر لیا۔ اب یہ اختلاف کر کے تو اپنی موجیں کر رہے ہیں، آگے بات آ رہی ہے، میں یہاں تفصیل اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ ایک رکوع کے بعد، دو رکوع کے بعد یہ پوری تفصیلی بات آ رہی ہے، یہ میں ذرا آپ کو آیت دکھا دیتا ہوں، پھر ہم ادھر بات انشاءاللہ تفصیلی کریں گے۔ یہ کل یا یہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، یہ اختلافات کی وجوہات پیچھے آ رہی ہیں۔ تو فرمایا گروہوں نے اختلافات آپس میں چھوٹے چھوٹے کر لیے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جس دن مر کے اللہ کے پاس ایک بڑے دن پیش ہو جائیں گے، اللہ پاک خوب سن رہا اور دیکھ رہا ہے کہ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، اس دن اللہ کے عذاب سے یہ نہیں بچ سکیں گے۔ اس حسرت کے دن سے اے محبوب آپ کا کام یہ ہے، وانذرہم یوم الحسرہ، آپ ان کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیں جب سارے کا سارا اللہ کے یہاں فیصلہ ہو جائے گا اور یہ ابھی غفلت میں ایمان نہیں لا رہے، اس وقت یہ بیچارے پچھتائیں گے۔ یہ دراصل سارا وجہ اور سبب یہ ہے
یہ اس دنیا کے چکر کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، ذاتی مفادات ہیں، مدارس ہیں، ان کے کاروبار سارے لگی ہوئی ہیں، اور اب اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے تو وقتی طور پر شاید ان کو تھوڑا سا نقصان ہو، لیکن یہ احمق سمجھ نہیں رہے یہ ساری زمین کے وارث تو ہم ہیں۔ یعنی ایک آدمی آپ اندازہ لگائیں کہ کھربوں روپے اکٹھے کر لیتا ہے، جب مرتا ہے تو ساتھ کیا لے کر جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے، میں کئی دفعہ سوچتا رہتا ہوں یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ یعنی ایک آدمی کھرب پتی بن جائے، کھربوں روپے اکٹھے کر لے، مرنے کے بعد وہ اپنے ساتھ کیا لے کر جاتا ہے؟ کتنی دولت وہ ہوتی ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے؟ یہ ذرا وہ ایک آئیڈیا کر کے بتا دے اور اس پہ وہ سمجھ لے تو اس کے سامنے ایک ساری چیز بالکل واضح آ جائے گی۔ اور فرمایا ہماری طرف انہوں نے لوٹ کے آنا ہے، تو اصل انسان کو اس دائمی گھر کی فکر کرنی چاہیے جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں سے اب اللہ تعالیٰ 5 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تفصیلی واقعات سنائیں گے، اور واقعات سنا کر فاختلف الاحزاب کا جو لفظ آیا، جنہوں نے اختلاف کیا، اس اختلاف کی وجہ ذکر کی جائے گی کہ جماعتوں نے پیغمبروں کی دعوت میں اختلاف کیوں کیا، کیونکہ سارے پیغمبروں کی دعوت تو ایک تھی۔ اب یہ 5 بڑے پیغمبروں کا ذکر کیا جائے گا، ان کے زمانے کے اندر ان کی دعوت ایک تھی، تو پھر اختلاف کیسی ہوا اور کیوں ہوا اس کی وجہ ذکر کی جائے گی۔ یہاں پر اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا ہے، جد امجد کہتا ہے جس کی بہت زیادہ نسل ہو، اور ایک بزرگ جد دادے کو کہتے ہیں امجد کہتے ہیں عزت دار، جس کی بڑی رسپیکٹ ہو ساری قوم اور قبیلے کی نگاہ میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، مشرکین عرب کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، تو یہ جد امجد کہلاتے ہیں۔ ان کا تمام مذاہب میں رسپیکٹ اور عزت ہے، اس لیے ان کا یہاں پر خاص طور پر واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، آپ ذکر کیجئے کتاب یعنی قرآن مجید میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، انہ کان صدیقا نبیہ، بے شک وہ صدیق یعنی جنہوں نے کبھی بھولے میں بھی جھوٹ نہ بولا ہو، صدیقا نبیہ اور نبی تھے۔ وَإِذْ قَالَ، جب کہا واسطے اپنے باپ کے، یا ابت اے میرے ابا جی، لِمَ تَعْبُدُ کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہیں سنتے اور نہیں دیکھتے، ولا یغنی عنک شیئا اور نہیں آپ کے کچھ کام آ سکتے۔ یا ابت اے میرے ابا جی، انی قد جانی من العلم تحقیق میں لے کر آؤں تیرے پاس علم، ما لم یاتک وہ جو نہیں آیا تھا تیرے پاس، فاتبعنی آپ میری اتباع کیجیے، اہدک صراطا سویا میں آپ کی رہنمائی کروں گا صراط مستقیم کی طرف۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی القابات سے یاد کیا۔ قرآن مجید نے ان کو صدیق کہا، نبی کہا، رسول کہا۔ اس طرح قرآن مجید ان کے لیے جو خاص لفظ استعمال کرتا ہے مسلم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن نے خاص استعمال کیا۔ اس طرح حنیف یہ قرآن مجید نے خاص ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنہا قرآن مجید نے پوری امت قرار دیا، کان ابراہیم امتن، پارہ نمبر 14 میں پڑھ چکے ہیں، حضرت ابراہیم پوری امت تھے۔ قرآن حکیم میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کئی مقامات پر آیا۔ حضرت ابراہیم کی تقریباً ساری ہسٹری بیان قرآن مجید نے کی، آگے بھی صورت میں آ رہا ہے، صورت انبیاء میں بھی ان کا تذکرہ، تو یہ ان کا ایک بڑا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ صدیق پر ایک بات ہے، ایک روایت ہے، میں کل انشاءاللہ ہم حضرت ابراہیم کے اس ٹاپک پہ تفصیلی بات کریں گے، اور روایت میں پوری لے کر آؤں گا، اس پہ اسٹڈی کریں گے، اور اس کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ بخاری کے اندر روایت آتی ہے، ما کذب ابراہیم الا ثلاث، ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا تھا مگر 3 مقامات پر۔
ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سوال کی سوال اس کا جواب کل انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت لکھی جائے گی۔ اب میں لکھ لیتا ہوں تاکہ کل مجھے یاد رہے۔ کذب ابراہیم الا ثلاث، اس پہ ہم کل تفصیلی بات انشاءاللہ کریں گے۔ اذ قال لابیہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی، یا ابت، اے بجی، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ان کی آپ عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ کی بات کو سن نہیں سکتے اور نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی عروج پر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد خود بت بناتے تھے اور بت بنا کر یہ گھروں کے اندر تقسیم کرتے اور بیچتے، جیسے ہندوازم کے اندر ہوتا ہے، بتوں کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ حضرت نے اپنے والد کو سمجھایا کہ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہو، موسوم کر دیتے ہو، یہ فلاں کی مورتی ہے، فلاں کی مورتی ہے، فلاں کی مورتی ہے، یہ ہمارے سامنے پڑے ہوتے ہیں، سن نہیں سکتے ہوتے، دیکھ نہیں سکتے ہوتے، ہمارے کچھ نفع نقصان میں کام نہیں آ سکتے، تو یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو یہ زبانی دعویٰ کیا، پھر دوسرا عملاً بھی اس بات کو کر کے دکھایا۔ وہ جو بتوں کو معبد خانے میں ایک دفعہ داخل ہو گئے، پارہ نمبر 17 سورۃ انبیاء میں واقعہ آ رہا ہے، اور سارے بتوں کو توڑ دیا، عملاً کر کے بھی دکھایا۔ اور جب قوم نے کہا کہ ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کس نے کیا، ابراہیم نے کہا یہ سارے آپ کے سامنے، ان سے پوچھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جی میں آپ کے پاس دلیل کے ساتھ بات لے کر، علم کے ساتھ، معلوم یاتک جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، فتبعنی آپ میری اتباع کیجیے، اہدک کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یہاں پر دو باتیں آپ خاص طور پر سماعت فرما لیں دعوت کے حوالے سے۔ دعوت میں یہ کوئی نہیں ہوتا کہ آدمی اپنے سے کوئی بڑے کو دعوت نہیں دے سکتا، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے کوئی بڑے غلطی نہیں کر سکتے۔ یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں اور وہ صحیح راستے پر، صحیح طریق پر نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو یہی بات تو سمجھا رہے کہ آپ لوگوں نے جو طریقہ کار، جو نظام جس پہ چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی کو تم کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے اچھا جی ہمارے پھر پہلے سارے غلط تھے۔ بھئی اصل بات یہ ہے، قد جاءنی من العلم، دلیل کس کے پاس ہے؟ ہمارے معاشرے میں شرک، بدعات، رسومات بہت ساری اس وجہ سے شروع ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے تھے، بڑے ہمارے کرتے آئے تھے۔ بڑے آباء و اجداد وہ کوئی شریعت میں دلیل اور حجت نہیں ہوتے۔ اب یہاں دیکھیں ابراہیم ہے اور یا ابت یا ابت یا ابت اپنے باپ باپ کر رہے، سمجھا رہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دعوت ہر ایک کو دی جا سکتی ہے، لیکن دعوت دیتے وقت ایک بات ملحوظ خاطر رہے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، کسی کو اوئے ایسے کر کے نہ بلایا جائے، ایسا ماحول کریٹ نہ کیا جائے جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو یا نوبت کہیں کسی اور طرف چلے جائے، بلکہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے، حسن سلوک کو، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جی، یا ابت، یہ تا کا اضافہ اصل میں عربی زبان میں یا ابی آتا ہے، اے میرے والد، یا ابت یہ تا محبت کی ہے، اے میرے پیارے ابا جان۔ پھر بتایا جائے کہ میں کوئی آپ کو غلط راستے پہ نہیں چلانا چاہتا، آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہاں سے یہ بھی معلومات ہے، فتبعنی، باپ بھی بیٹے کی اتباع کر سکتا ہے جبکہ بیٹا حق کے اوپر ہو۔ اس صورت میں باپ بیٹے کے پاس علم آ جائے تو پھر باپ کو اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو اپنے بیٹے کے علم کے اوپر یقین کر کے اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ اہدک صراطا سویا، انسان کی یہ خواہش نہ ہو کہ میں اپنے پیچھے چلاؤں، میں کوئی بڑا لیڈر بن جاؤں، نہیں، بلکہ مقصود یہ ہو کہ صراط مستقیم تک لوگوں کو لے جانا۔ آج ہمارے ہاں دعوت مؤثر اس لیے نہیں ہوتی، ہماری دعوت میں جو دعوتی اسلوب ہیں قرآن مجید کے، یعنی دوسروں کو عزت دینا، علم کے ساتھ بات کرنا، دلیل کے ساتھ بات کرنا، صبر و تحمل کے ساتھ بات کرنا، نرم